اور ایک تو دیکھیں، ہم ہر بات کو مشکل سمجھ لیتے ہیں. سب سے آسان طریقہ دین اسلام ہے. یہ طریقہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. قانون اللہ کا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کیسے وہ مشکل قانون بنا سکتا ہے؟ یہ تو ایک آسان کام بھی اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر وہ آپ نہیں کر سکتے. آسان کام اگر آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کا باپ آپ سے کروا لے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع مکمل دین کی کیا ضرورت ہے. بہت ہی اہم بات ہے اور موضوع ہے. اصل میں جاننا یہ ہوگا کہ دین کی حقیقت کو جاننا ہوگا پہلے، اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. دین تو قانون کو کہتے ہیں، ضابطۂ حیات یا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو دین ہے اس کا مطلب ہم نے غلط لے لیا ہے. آج کے مسلمان نے، ہماری نظر میں دین جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے. بھئی یہ ایک کسی نے حج نہیں کیا ہے، دنیا دار حج نہیں کیا یار، بس حج، ایک حج باقی رہتا ہے، ایک حج باقی رہتا ہے، باقی تو ہم پورا دین کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے محدود کر لیا ہے. اصل میں ناسمجھی کی وجہ سے ہم سب ایسا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار نہیں ہے. یہ دنیا والا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے. اس کو اللہ والا بننا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. انسان خلیفۃ اللہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کی ہے، اور جنت میں داخلہ اس وقت ممکن ہوگا جب یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے تو وہ حاصل کر لے، خلیفۃ اللہ بن جائے. خلیفۃ اللہ بنے گا تو جنت میں جائے گا. یا یہ دنیا میں اس وقت جو انسان ہے یا جو انسان آ جاتا ہے تو یا تو وہ خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ شیطان کا خلیفہ ہے، نائب ہے شیطان کا. تو یہ بات ہے. وہ پشتوں میں ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، وہ پشتوں کی ایک مثال بیان کرتے تھے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے. رحمانی صفات آپ نے اپنانی ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے رحمانی صفات. اگر ایسے آپ نہیں کرتے تو آپ شیطان کے پیروکار ہیں. شیطانی صفت، شیطانی صفت کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی. آج کا مسلمان اپنے عمل سے کہہ رہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل سے کہہ رہے مجھے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو دین کا ہی بات کر رہے ہیں نا. تو دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو اس وقت کی جو بھی میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ، یعنی خلیفہ بننے کی استعداد. خلیفہ کیا ہے؟ نمبر 2، اللہ کے بعد نمبر 2. جس نے اللہ کا رنگ لے لیا وہ خلیفۃ اللہ ہے. تخلقوا باخلاق اللہ. اچھا، اب اللہ کی خلیفہ بننے کی ضرورت ہے. اللہ کا خلیفہ کیسے بنیں گے آپ؟ یہ بہت آسان ہے. آسان ہے کہ اللہ
کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ باقی تو تفصیلات ہیں۔ اما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے گی کہ زندگی کیسے گزارو، تو جس نے ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا، وہ جنتی ہے۔ تو بہت آسان ہے۔ اور ایک تو دیکھیں، ہم ہر بات کو مشکل سمجھ لیتے ہیں، سب سے آسان طریقہ دین اسلام ہے۔ یہ طریقہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ قانون اللہ کا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کیسے وہ مشکل قانون بنا سکتا ہے؟ یہ تو ایک آسان کام بھی اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آسان کام اگر آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کا باپ آپ سے کروا لے گا۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی ضروری نہیں ہے دین کا، لیکن کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیں تو کسی کا باپ بھی آپ سے نہیں کروا سکتا۔ وہ آج ایک وہ وائرل ہو گیا نا اسپیکر کا جملہ، سابقہ اسپیکر، کہ معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ سنا ہے کسی نے؟ سابقہ اسپیکر ہے بارک۔ تو دیکھیں مکمل دین کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کو مکمل دین مطلوب ہے، ناقص دین، مرضی کا دین اللہ کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا نام مسلمان ہے اور آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو دین سے پھر آپ کھیل تماشا بنا لیں گے۔ اگر دنیا کی یہ میں ایک آیت پیش کروں جو میرے ذہن میں ہے، پہلے میں ترجمہ پیش کروں۔ اگر دین کو آپ دنیا کو اہمیت دے دی یا دنیا کے دھوکے میں آ گئے، پھر دین کو آپ اپنی خواہشات کے مطابق آپ استعمال کریں گے، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ آیت کیا ہے؟ ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، چھوڑ دو ان لوگوں کو، اے داعی قرآن ان لوگوں سے منہ پھیر لو جو ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آج تو ہماری مرضی ہے، ساری عمر داڑھی کٹواتے رہے، آخر میں فرینچ کٹ چھوڑ دی، یا خشخشی داڑھی چھوڑ لی جو مٹھی میں نہ آئے، یا 1 مہینے کی حجامت بڑھا کے خط پھیر لیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو فرینچ کٹ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا یار میں بس بڑا ہو گیا ہوں، اب عمر ہے داڑھی کی، اور فرینچ کٹ۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہر کام میں ہم دین کا، اصل میں آج کی جو صورتحال ہے، دین کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا ہماری ترجیح واحد ہے۔ جس کی بھی ترجیح دنیا بن گئی وہ دین کو نہ سمجھے گا نہ سمجھ سکے گا، اور اگر یہ دین کا کوئی کام کرے بھی تو وہ ضائع ہوگا۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہے، کسی کی منزل بھی اللہ نہیں ہے۔ کل عید کا دن ہے انشاءاللہ، تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی مسجدوں میں، عیدگاہیں سنت ہے جی، وہاں جا کے نماز پڑھو کھلے میدان۔ دنیا دار ہے، کہتا ہے کھلے، یہ سنت تو پوری کرو، یہ تو مر گئی ہے سنت۔ ایسے سنا ہے نا آپ، کھلے میدان میں جا کے تم دین تو پہلے قبول کرو، پہلے اللہ کو تو منزل بناؤ، اپنے آپ کو تو پہچانو، اللہ کی طرف رخ تو پھیرو، اللہ کا دین قبول تو کرو، مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش تو کرو، اس کو اپنا امام تو بناؤ، اس کی اتباع تو کرو۔
کھیل تماشا ہے بس. یہ قربانی ہے، کان کٹا ہوا ہے، یہ کٹا ہوا ہے. مسلمان ہے نہیں، کان کٹا ہوا ہے جی. ایک ایک وہ دیکھ رہے ہیں اس میں. اللہ پہ ایمان نہیں ہے. میں ویسی ایک بات کروں، نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسول پہ ہے. نہ اللہ کا حکم، نہ رسول کا حکم، نہ اللہ کے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، نہ یوم آخرت پر یقین. یہ اس پہ تو قربانی نہیں ہوتی. مفتی صاحب کو لے جاتے ہیں کہ دیکھو اس پہ قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ آپ کوشش کریں، لیکن ہماری ایک ہم نے یہ سمجھ لیا ہے نا، شادی ہو رہی ہے اب ساری مطلب وہ ڈی جے کی وہ رقص بھی ہو رہا ہے. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے نکاح ہو رہا ہے تو جی چپ ہو جاؤ. نکاح ہو گیا، حدیث پڑھ دی گئی، خطبہ ہو گیا، چلو پھر ڈی جے چلا دو. ڈی جے کے بغیر تو آج کل، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے، دین مکمل ہے، اس میں ایک رتی بر گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں ہیر پھیر کریں. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، دین مکمل لو. جس کی ترجیح دنیا ہے، دین کی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. یہ تو ہماری قومی بات ہے. قرآن آپ دیکھ لیں، ہماری جو قومی نصاب ہے اس میں قرآن نہیں ہے، ناظرہ بھی نہیں ہے. 16 سال بچہ پڑھتا رہتا ہے، تو وہ ناظرات یا تو آپ مولوی کے پاس بھجوا دیتے ہیں، یا گھر میں یا آن لائن جو بھی ہے. قومی سطح پر قرآن نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے، کون سا مسلمان ہے؟ قرآن بنیادی ضرورت ہے ہماری، اور ہم نے اس کو تو بہرحال دیکھیں. اگر ایک دوسرے پیرائے میں یہی بات میں کروں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی مرضی چھوڑ دو اور میری مرضی لے لو. اللہ کی مرضی دین اسلام ہے، تو آپ اگر اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں تو آپ نے تو مکمل دین نہیں لیا. دیکھیں ایک بنیادی بات جو اہم ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کی ترجیح دنیا ہے، تو آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی تکلف نہ کریں، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر نیک عمل برباد ہے آپ کا. اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طریقے سے آپ سر نہیں جھکانا چاہتے، ایک رہنما کو آپ نہیں تلاش کرتے، اس کو اپنے آپ کے حوالے نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو حضور کا ایک نمونہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ اعلان نہ کریں کہ بھئی میرا تو کوئی دین نہیں ہے. بھارت نے اعلان کیا ہے، ہندوستان نے، کہ ہم سیکولر ہیں. ہاں، آپ کی کئی پارٹیاں ایسی ہیں جن کا نعرہ یہ ہے کہ ہم تو سیکولر ہیں. سیاسی پارٹیاں سیکولر ہیں. دین امام جانے ملا جانے، ہم سیکولر ہیں. وطن ہمارا جو ہے ایمان ہے. تو دیکھیں آخری بات اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان اگر شیطان کی پیروی کرے تو وہ مکمل دین نہیں لے گا. شیطان کی پیروی، وہ مکمل دین نہیں لے گا، وہ ادھورا دین لے گا. اور آج کل جو ہم نے دین لیا ہے وہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ مسلمان کے گھر میں، برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، روایات ہیں. باقی اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. کھاؤ پیو عیش کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.